کیسے ہیں سب بچے؟ شاباش. جمعۃ المبارک. اور اس حوالے سے ایک تو ہم درود شریف بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس دن میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے. باقی دنوں اور باقی اوقات میں بھی درود شریف کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہفتے میں ایک دن ہم نماز کا پیریڈ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. پریکٹیکلی نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ بچے، اور جو غلطیاں ہیں ان کی درستی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں نا نماز پڑھنے کی، تو جو غلطیاں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور نماز کی اصلاح ہو جاتی ہے. اچھا، بزم ادب ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، بزم ادب ہو رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. اس میں بچوں کا ٹیلنٹ وہ سامنے آتا ہے، بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، بچے بہت ساری اچھی چیزیں یاد کر لیتے ہیں. اور اس بزم ادب اور ہونہار بچے پروگرام میں کچھ پریکٹیکل سیشن بھی شامل اس لیے کیے گئے ہیں، جیسے وضو کا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور بھی اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں بار بار کرنے سے، ان کی پریکٹس کرنے سے آپ بچے اس میں ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہے. اور اس میں آپ بچے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اصلاح ہو جاتی ہے آپ بچوں کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بھی ایک پھر پیریڈ اس کا ہوگا پریکٹیکل نماز کا. تو نماز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا داری اور اس طرح کے میٹرز میں اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہوں کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتا ہوں. لازمی بات ہے کہ آئے روز دنیا کی مصروفیت اور دنیا کے معاملات اور یہ حالات واقعات چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے. جیسی اذان ہوتی ہے نا تو کہتا ہے کہ میری فکر نا ڈبل ہو جاتی ہے. وہ کیسے ڈبل ہو جاتی ہے کہ ایک تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اپنے اس معاملات میں میٹر میں پھنسا ہوا ہوں، اور پھر ساتھ ٹینشن یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اب اذان ہو گئی ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اچھا، بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں ریفریش ہو جاتا ہوں. تو چند منٹ کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جب میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میں فریش ہو جاتا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی بہت زیادہ جھنجھٹ سے نکل کے سکون والی جگہ پہ آ گیا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح جب دنیا کے معاملات میں دوبارہ پھنس جاتے ہیں، دوبارہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو پھر اذان کا وقت ہو جاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو پھر ایک تھوڑی سی گھبراہٹ اضافی بھی ساتھ ہونے لگتی ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھنی ہے. تو پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر میں ریفریش ہو جاتا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ اب اس کی بات آپ غور سے اگر سنیں کہ اس کتنی ایک اچھی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے. اب ایک تو یہ اللہ کا فریضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم یہ پورا کر رہے ہیں. نماز فرض ہے، ہر حال میں ہم نے پڑھنی بھی ہے، اس کی پابندی بھی کرنی ہے. لیکن اب دنیا داری کے حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اب وہ جو دوست ایک اپنی بات شیئر کر رہا تھا، تو کتنا فائدہ ہمیں اس چیز سے مل رہا ہے کہ ہم ایک تو اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. اب جب نماز کا تحفہ ملا نا تو صحابہ کرام فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمیں اللہ سے ملنے کا ذریعہ مل گیا. تو اچھا، ایک پرنسپل کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ ہم جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہم پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اب ایک پرنسپل ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے سنتے ہیں. اب انہوں نے اسٹاف کو بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، سمجھائی ہوئی ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، اب اسکول میں زور کی اذان سنی جاتی ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چھٹی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اب سٹاف بھی خاموشی سے اذان سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر اب سٹاف سے آگے پھر جب اسٹوڈنٹ ہیں، اب وہ بھی اذان خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ اذان کا ادب کرنا اور اذان کو خاموشی سے سننا یہ سنت ہے، اور اس پہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور جب اذان ہو رہی ہو تو ہم سارے کام چھوڑ کے ہم اس چیز کو سنیں. اب اس کا کیا ہے کہ اب اس پرنسپل کی بھی کہیں ٹریننگ ہوئی ہے، ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ان کے گھر میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھیں کہ جب اذان ہو تو خاموش سے ہم نے سننا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب اسی طرح ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی سیشن چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی کلاس چل رہی ہے، اس کے پاس اس کی
رعیت میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں، اگر وہ خود ایک کسی چیز کی پابندی کر رہا ہے تو پھر آگے وہ چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے، پھر باقی لوگ بھی اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ بچے ہیں، اگر ابھی سے آپ کی عادت بن گئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے خاموش سے سننا ہے، اذان کے الفاظ کا جواب دینا ہے، اور اس وقت کوئی بھی دنیا داری کے کام آپ کر رہے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے، تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اور پھر یہ اچھی عادت پھر بڑے ہونے تک ساتھ یہ رہتی ہے۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم عربی ملکوں میں جب ہوتے ہیں، سعودی عرب کی وہ بات کر رہا تھا، ایک دوست بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان جو عربک پیپل ہیں ان کے لہجے کی سمجھ آ جاتی ہے، اور جو وہ الفاظ بولتے ہیں ان کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بھائی شیئر کر رہے ہیں، وہ کیا شیئر کرتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں نا آپ جیسے ایک بچہ تھا، تو وہ اپنے والد کے ساتھ گیا، اور والد صاحب اس کو نا کھلونے لے کے دینے لگ گئے۔ اچھا، اب کچھ کھلونے والد صاحب نے اس کو لے کے دیے بچے کو، اور والد صاحب چاہ رہے تھے کہ بس اب جو شاپنگ کر لی ہے، جو کھلونے میں نے لے کے دے دیے، اب ہم اس مارکیٹ سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو یہ سی اس کا والد صاحب ابو باہر نکلے نا، تو اب وہ اپنے بیٹے کو بلانے لگے کہ تال یا ولد، اب وہ اپنی عربی لینگویج میں اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ تال یا ولد۔ اب وہ جو بچے ہیں نا وہ تھوڑا اصرار کر رہا تھا کہ نہیں، میں اور کھلونے میں نے لینے ہیں۔ اب اس کے ابو باہر نکل گیا، تھوڑا مارکیٹ سے نکل رہے تھے، تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بیٹا تو نہیں آ رہا، تو پھر انہوں نے نا تھوڑا جو لفظ بولا کہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دوڑ کر آؤ۔ اب پہلے وہ ویسے اپنے بچے کو بلا رہے تھے کہ آ جاؤ بیٹے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹا نہیں آ رہا، میری بات پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر انہوں نے ہئی کا لفظ بولا۔ تو وہ جو پاکستانی بھائی ہے وہ کہنے لگے کہ اس وقت ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا کہ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ حی کے کتنا مطلب اس میں جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یا جو اذان دینے والا یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل گئی، کہ اور پھر کہنے لگے کہ وہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے کچھ ان کے ایسے لہجے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں اس طرح سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، جس کا یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو اذان ایک ہم نے خاموش سے سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ دنیا کے کام نہیں ختم ہوتے، یہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے اور نماز پڑھتے رہنا ہے، اور جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ نماز پہ لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھی باتوں پر اور اپنے احکامات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ سب